لالہ کیا ہے؟ میرے 4 بچے ہیں، طلاق ہو گئی ہے، بیماری کی حالت میں ہم دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں بچوں کی خاطر۔ دیکھو، عورت کو 3 طلاقیں ہو گئیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اسلام نے واپس مرد کے پاس جانے پر پابندی لگائی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ عورت کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، مرد طلاقیں دے کے بہلا پھسلا کے دوبارہ رکھے گا، جذبات سے مغلوب ہو کر دوبارہ کیا کرے گا؟ طلاقیں دے گا۔ تو اللہ میاں نے عورت کے فائدے کے لیے قانون بنایا کہ جو آدمی زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ گھر بھی نہیں بسا سکتا، کیونکہ مرد میں حوصلہ زیادہ چاہیے گھر بسانے کے لیے عورت کی نسبت، سمجھتے ہو؟ کیونکہ طلاق کا اختیار بھی اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم جاتا ہے تو وہ پاگل آدمی ہے۔ میرے پاس کتنے کیس آئے، مرد نے 3 طلاقیں دی، عورت نے اہل حدیث سے فتویٰ لے کے دوبارہ رہ لی، اور کہ بھائی اب اس کو احساس ہو گیا ہے، پھر دوبارہ دے دی اس نے۔ یہ کھیل تماشا بناتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے اللہ میاں کا جو قانون ہے، مرد نے دے دی تو عورت اللہ کی تقدیر میں راضی ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ مرد اللہ کے علم میں میرے لیے بہتر نہیں ہے، تبھی تو اللہ نے مجھے دوبارہ جانے پر پابندی لگائی نا۔ اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کیا ہے؟ ناقص۔ چند دن پہلے ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے بہنوئی نے شراب پی کے میری بہن کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور بڑے مسئلے اور یہ وہ، تو بیچارہ رو بھی رہا تھا۔ میں نے کہا یار طلاقیں دے دی ہیں، ختم۔ تو کہنے لگے کہ جی وہ اب بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا شرابی آدمی کیا پالے گا بچوں کو، آپ خود سوچو نا۔ ٹھیک ہے، وہ رو تو رہے تھے، ظاہر ہے بہن کا گھر اجڑا ہے۔ میں نے کہا آپ کیوں فتوے ادھر ادھر سے لے رہے ہو؟ پوری امت کا اجماع ہے اس پر کہ ہو گئی ہیں، ختم، بس اللہ سمجھ لو اسی میں بہتری ہوگی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، جو آدمی شراب پیتا ہے وہ چاقو بھی تو مار سکتا تھا نا، وہ سر بھی پھاڑ سکتا تھا۔ اس نے کہا مار سکتا نہیں تھا، کئی دفعہ نکالے ہیں نشے میں چاقو، اس نے کئی دفعہ ڈنڈے چلائے ہیں اس نے، اور خطرہ تھا۔ تو میں نے کہا پھر تو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تبھی قرآن کہتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ بہت دفعہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ جب ایک کام ہو گیا بس اسی میں خیر ہوگی۔ تو اس لیے ایسی خواتین کو چاہیے کہ مرد کو جب اپنی زبان پہ کنٹرول، ہم نے بھی دیکھیں یار، ہمارے ماں باپ نے بھی کبھی کبھار ہلکا پھلکا جھگڑا ہوا ہے، اور بعض دفعہ سنگین نوعیت کے بھی ہم نے خاندان میں جھگڑے دیکھے ہیں۔ مرد اتنے آرام سے، جو انسان کا بچہ ہوگا نا، طلاق کا لفظ زبان سے نہیں نکالے گا۔ اتنے پہلے بھی ہوتے تھے نا یہ سب کچھ، بہت کم طلاق ہو، اب تو ذرا سی بات پہ دھڑ 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 دھڑ۔ تو یار یہ اس میں برداشت ہی نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پاس بیوی کو رکھا جائے، سمجھتے ہو؟ یہ کل کچھ اور کر دے گا۔ تو اب اس کا حل اسلام نے یہ بتایا ہے کہ اب آپ عدت پوری کر کے کسی بھی مرد سے نکاح کریں بغیر کسی ایگریمنٹ کے، اس سے کوئی ایگریمنٹ نہ ہو کہ میں آپ سے حلالہ کر رہی ہوں، آپ مجھے چھوڑ دینا، اور پھر نکاح کرے گا اور میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو ایک نیا مرد دے دیا آپ کی زندگی میں، آپ اسی کے ساتھ لائف کو انجوائے کریں۔ لیکن اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ مرد پرانا یاد آ رہا ہے بچوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو شوہر سے طلاق مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی معقول بیس پہ عورت شوہر سے ڈیورس مانگ سکتی ہے، بلا وجہ مانگنا حرام ہے۔ یہاں ایک معقول ریزن ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ بھائی مجھے اپنا پرانا شوہر یاد آ رہا ہے، اور اس شوہر کو بھی اچھی خاصی اس کی کھوپڑی ہل گئی ہوگی جب اس کو پتا چلے گا نا جس عورت کو میں نے طلاق دی اس کی فلاں جگہ شادی ہو گئی اور رات بھی گزار دی انہوں نے، اس کا بھی دماغ جو ہے نا ہلے گا، اس کو بھی پتا چلے گا کہ یار یہ جو لفظ میں نے زبان سے نکالا تھا یہ اتنا ہلکا تھا نہیں جتنا ہلکا میں سمجھ رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو عورت کے لیے پھر نئے مرد سے ڈیورس مانگنے میں ہم تو مشورہ دیں گے رہے اسی کے ساتھ، لیکن مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ مانگ لیتی ہے تو اس دوسرے مرد کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دے، کہ جو بیوی پرانے شوہر کی یادیں دل میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے تو وہ تمہارے ساتھ کیا نبھا کرے گی۔ تو مشورہ ہم اس کو بھی دیتے ہیں، یار اگر ڈیورس مانگ رہی ہے تو بہتر ہے نا کہ چھوڑ دو اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ اس کو چھوڑ دے، پھر یہ عدت گزار کے جہاں چاہے نکاح کرے، پہلے والے سے بھی کر سکتی ہے، کہیں اور بھی کر سکتی ہے۔ اب دوبارہ جو ہے نا مرد کی زبان سے طلاق کا لفظ اتنی آسانی سے بولو نہیں نکلے گا، یا تو وہ شادی نہیں کرے گا اس سے، اور کرے گا تو 20 دفعہ سوچ سمجھ کے کرے گا۔ اور اگر طلاق میں عورت کا قصور تھا، اس کی کسی غلطی پہ مرد نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو عورت نے ایک نیا مرد بھی زندگی میں دیکھ لیا ہے، اس کو اسلام رائٹ دے رہا ہے کہ بھائی نہیں جاؤ، ہم نہیں کہہ رہے دوبارہ، اب نباہ کرنا ہے اسی کے ساتھ۔ تو عورت کو بھی پتہ چلے گا، اگر وہ واپس آئے گی تو وہ بھی 100 دفعہ سوچے گی بھائی اب میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ اس کی زبان سے طلاق کا لفظ نکلے۔ تبھی قرآن کہہ رہا ہے دوبارہ پرانے شوہر کے پاس اسی صورت میں آؤ، ان ظنا یقیما حدود اللہ۔ پرانا آدمی بھی اپنی پرانی بیوی سے نکاح یہ سوچ کے کرے کہ میں اللہ کی حدود پہ قائم رہوں گا،
اور یہ عورت بھی اپنے پرانے والے کے پاس جا رہی ہے تو پہلے سوچ لے کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہ سکتے ہو کہ نہیں رہ سکتے تو مت جاؤ. اب اس کو ہمارے بعض اہل حدیث بھائی کہتے ہیں یہ حلالہ بغیرتی ہے. بتاؤ جس چیز کے قرآن و سنت اجازت دے رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے وہ بغیرتی ہو سکتی ہے؟ مرد نے 3 طلاقیں دے دی, عدت بھی ختم ہو گئی, پوری دنیا میں عورت جہاں بھی شادی کرے, یہ کوئی بغیرتی ہے؟ یہ کسی مرد سے عورت نے شادی کر لی, اب کسی معقول بیس پہ طلاق مانگ رہی ہے, کیا معقول بیس پہ طلاق مانگنا بغیرتی ہے؟ بولو نا. پھر اگر وہ مرد معقول بیس پہ طلاق دے رہا ہے, اس بیس پہ کہ یار اس کے بچے اس سے ہیں تو یہ زیادہ کمفرٹ وہیں ہے, تو کیا یہ طلاق دینا بغیرتی ہے؟ بولو نا. پھر جب عدت پوری ہو گئی پھر عورت کہیں بھی شادی کرے تو کیا بغیرتی ہے؟ تو جب کہیں بھی شادی کرنا بغیرتی نہیں تو پرانے والے سے کرنا کہاں سے بغیرتی ہو گیا؟ تو میں اہل حدیث سے پوچھتا ہوں بغیرتی کون سے سٹیپ پہ شروع ہو رہی ہے؟ تو یہ جو حدیث میں حلالے پر لعنت ہوئی ہے, قرآن حلالے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ حلالہ جائز ہے, حدیث کہہ رہی ہے حلالہ لعنتی عمل ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن کسی اور حلالے کی بات کر رہا ہے اور حدیث کسی اور. حدیث میں جو حلالہ ممنوع ہے وہ جو ایگریمنٹ کر کے ہو, جس کو حدیث میں ایک جو سانڈ کرائے پہ لینا نہیں ہوتا گایوں کے لیے, اس سے تعبیر کیا گیا. کسی بندے سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ یار فلاں کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے, تو اس سے شادی کر اور ایگریمنٹ کر کے تو نے شادی کے 1 رات کے بعد اس کو طلاق دینی ہے. یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے نا, یہ ایسے جیسے بندہ کرائے پہ لے رہے ہیں آپ, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ نہ دوسرا مرد پابند ہے کہ وہ طلاق دے, وہ کہتے ہیں میں نہیں دے رہا طلاق آپ کو, تو کیا کر لے گی؟ اور اگر وہ طلاق دے دے, عورت کہے میں پرانے والے کے پاس جا رہی ہوں, پرانا والا کہہ رہا ہے میں نہیں رکھوں گا, یہ امکانات ہے نا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عورت ہی طلاق نہ لے. کتنے ایسے واقعات ہوئے, عورت کے دل میں نیت تھی کہ جب میں دوسرے مرد سے نکاح کروں گی تو میں جو ہے نا 1 رات کے بعد طلاق لوں گی, لیکن عورت کو وہ مرد اتنا اچھا لگا, سمجھ میں آیا اس کو, اس نے کہا بھائی جب میں نہیں لے رہی میں آپ کے ساتھ رہوں گی. بعض دفعہ مرد کے دل میں ہوتا ہے میں 1 رات کے بعد چھوڑ دوں گا, نہ وہ چھوڑتا ہے نہ عورت چھوڑتی ہے اس کو. تو اس لیے چونکہ اس کا سوسائٹی میں کوئی پابند نہیں ہے, اس لیے یہ والا حلالہ حرام نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حلالہ حرام اور ہے, حلال اور ہے. باقی میں ان خواتین کو مشورہ یہی دیتا ہوں کہ بھائی جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بس عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرو, بس اسی کے ساتھ زندگی گزارو اور دوبارہ پہلے والے کو نہ دیکھو. بچے رول جائیں گے اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھو صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھی, بچوں کا کیا ہوتا تھا؟ بچے میاں بیوی مل کے پالتے تھے. طلاق کے بعد بھی میاں بیوی بچوں کو مل کے پال سکتے ہیں. جب بچے چھوٹے ہیں ماں کے پاس رہیں, خرچہ باپ دیتا رہے گا, تھوڑے بڑے ہو جائیں تو باپ کے پاس آ جائیں. جب ماں کے پاس ہوں گے تو ہفتے میں 1 دن باپ ان کو اپنے ساتھ لے جائے, 1 رات 24 گھنٹے اپنے ساتھ گزارے اور چھوڑ کے ماں کے پاس چلا جائے. جو لوگ باہر جاب کرتے ہیں 6-6 مہینے بعد آتے ہیں نا, اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, تو یہ بھی ایسا کر لے بھائی ہفتے میں 1 دن بچے باپ کے پاس رہیں گے اور 6 دن کس کے پاس رہیں گے؟ ماں کے پاس. اس دوران خرچہ کون اٹھائے گا بچوں کا؟ باپ اٹھائے گا. اور جب بڑے ہو جائیں 9 سال کے ہو جائیں اور لڑکا 7 سال کا ہو جائے تو اب الٹا کر دو اس کو. اب کیا ہے, بچے باپ کے پاس آ جائیں اور ہفتے میں 1 دن کس کے پاس رہیں؟ ماں کے پاس. بعد میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے پاس ویسے بھی نہیں رہتے, کوئی مدرسوں میں رہ رہا ہوتا ہے, بچیاں شادیاں کر کے اپنے سسرال چلی جاتی ہیں. تو بڑے آرام سے تمیز سے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. لیکن تمیز مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. جیسی طلاق ہوتی ہے بچوں پہ کشتی. اور ہماری عدالتیں, اللہ مغفرت فرمائے ہماری عدالتوں کی, مرنے سے پہلے ہی مغفرت فرما دے اللہ ان کی. سسٹم ایسا ہے کہ اور لڑواتے ہیں. سسٹم ایسا ہے کہ کورٹ میں چلے گئے نا تو اب نئی جنگ شروع. جو تھوڑا بہت سلو کا امکان تھا نا, تمیز سے بچوں کے مسائل حل کریں گے, وہ تمیز مارکیٹ سے شارٹ, اور بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کورٹ میں مت جاؤ میرے بھائیو. جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا, علماء کو حکم بناؤ, بڑی تمیز سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. تو طلاق دینا بہت بری چیز ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر ہو جائے تو بڑی تمیز سے بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عورت پاورفل ہے, وہ بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ, اور کورٹ عورت ہی کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اس میں. اور مرد پاورفل ہے تو بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ, عورت ساری زندگی روتی ہے. تو یہ بڑے غلط اصول ہیں ہمارے یہاں. اسلام نہیں ہے نا, اللہ کا خوف نہیں ہے. اگر اللہ کا خوف ہو تو بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. تو کوئی بات نہیں, طلاق ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, بدل بھی نہیں کہ جن کی نہیں ہوئی وہ بھی جا کے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں بیگم چلو. اگر ہو گئی ہے تو پھر تو ایک کام ہو گیا نا, ہو گیا ہے تو برا ہوا, لیکن اب ہو گیا, ریورس نہیں ہو سکتا نا وہ. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اب بچوں کے بارے میں سوچو, ٹھیک ہے نا. عورت کہیں شادی کرے, بچے دونوں مل جل کے پالیں. اور بچے تھوڑے دن ہی بچے رہتے ہیں, بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. آج کل تو ویسی خوراکوں میں ایسی ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہیں کہ فارمی مرغی 6 مہینے میں اتنی ہو جاتی ہے, تو بچے بھی اب فارمی بن گئے ہیں.
پہلے زمانے میں بالغ ہونے میں بڑا ٹائم لگتا تھا بڑے ہونے میں، اب پتہ نہیں کیا کھا رہے ایک دم سے بڑے ہو جاتے ہیں، اور 9 سال میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے دادا 90 سال میں نہیں کرتے تھے صحیح بتا. تو اس لیے یہ جتنا دور رہے اتنا اچھا ہے.